آج کا جرگہ عبدالرحمن الب کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ عبدالرحمن الب کو سزائے موت دینا کس کس کو قبول ہے؟ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل کا ہاتھ ابھی تک تلوار اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اس قسط کے آغاز میں دہلی دامیر ارطغرل کے لیے لوہے کا ایک نیا دستانہ تیار کرنے میں مصروف ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی زخمی ہاتھ پر پہن سکے اور اس کی مدد سے تلوار پکڑ سکے۔ دوسری طرف گندوکدو کے سپاہی قبیلے میں واپس آتے ہیں اور گندوکدو کو بتاتے ہیں کہ تاجر اور اس کے سب ساتھی قتل ہو چکے ہیں۔ گندوکدو سمجھ جاتا ہے کہ یہ نیان کی ایک چال ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کائی قبیلے والے دو درگا قبیلے پر بوجھ بن جائیں اور پھر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا زخمی سپاہی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے جس کو حمزہ نے پیچھے سے تیر مارا تھا۔ سارے قبیلے کے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے کہ فوراً گندوکدو کو بلائیں۔ گندوکدو جب آتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ حمزہ نے کیا ہے اور وہ کائی قبیلے کے 11 سپاہیوں کو بھی نیان کے پاس لے گیا ہے، جس پر توتیکن کہتا ہے کہ میں غداروں کے پیچھے جاؤں گا اور کوجا بش کو گھوڑے تیار کرنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد اس زخمی سپاہی کو اٹھا کر شفا خانے میں لایا جاتا ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ دوسری طرف کرکت سردار شدید غصے میں آئمہ خاتون کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ توتیکن ٹھیک کہتا تھا کہ حمزہ ایک غدار ہے اور اب وہ کائی قبیلے کے 11 سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور اگر حمزہ غدار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عبدالرحمن بھی غدار ہے، اس لیے اس کو فوراً سزا دے دینی چاہیے اور اسے باقی سپاہیوں کے لیے مثال بنا دینا چاہیے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے میں واپس آتے ہیں۔ دہلی دامیر ارطغرل کو حمزہ کے اقدام کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب عبدالرحمن کو بھی غدار سمجھا جا رہا ہے اور اس وقت جرگہ جاری ہے جس میں اس کو موت کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ سن کر ارطغرل فوراً جرگے میں چلا جاتا ہے اور کرکت سردار کو کہتا ہے کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، کسی اور کی غداری کی سزا آپ عبدالرحمن کو نہیں دے سکتے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، جس پر کرکت سردار شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور تم اجازت کے بغیر یہاں داخل کیسے ہوئے۔ اس کے بعد وہ ارطغرل کو کہتا ہے کہ تم فوراً جرگے سے نکل جاؤ، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ارطغرل جرگے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل جیل میں عبدالرحمن کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، بہت جلد ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے۔ دوسری طرف توتیکن اور گندوکدو اپنے سپاہیوں کے ساتھ حمزہ کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ غداروں کو پکڑ کر سزا دے سکیں۔ جب ارطغرل کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ترگت اور دوان کو قبیلے میں ہی چھوڑ جاتا ہے تاکہ وہ عبدالرحمن پر نظر رکھ سکیں اور اس کو محفوظ رکھ سکیں۔ دوسری طرف جرگے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ عبدالرحمن ایک غدار ہے اور اس کو مار دیا جائے۔ دہلی دامیر اس فیصلے کی سخت مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل جنگل میں ایک جگہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حمزہ ایک جگہ چھپ کر گندوکدو کا نشانہ لے رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اپنی تلوار اس کی گردن کے ساتھ لگا دیتا ہے جس سے حمزہ چونک جاتا ہے اور اپنا تیر نیچے کر لیتا ہے، لیکن اتنے میں حمزہ کے ساتھ جانے والے سپاہی بھی وہاں سے نکل آتے ہیں اور ارطغرل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ حمزہ ان کو کہتا ہے کہ ارطغرل پر حملہ کریں، جس کے بعد ایک سپاہی ارطغرل کے سر میں مارتا ہے جس سے ارطغرل وہیں گر جاتا ہے، جس کے بعد حمزہ ارطغرل کے زخمی ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے جس سے ارطغرل درد سے کراہنے لگتا ہے۔ پھر حمزہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے میں تمہاری جان بخشتا ہوں، لیکن دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہ آنا۔ اس کے بعد حمزہ سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ارطغرل کو درخت کے ساتھ باندھ دیں اور پھر وہ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف توتیکن اور گندوکدو حمزہ اور اس کے ساتھی سپاہیوں کے نشانات کھو دیتے ہیں، جس پر توتیکن شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ارطغرل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ واپس قبیلے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف گائیکلی ارطغرل کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی رسی کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ عبدالرحمن کو آزاد کرانے کے لیے مجھے فوراً قبیلے میں واپس جانا ہوگا اور وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف دو درگا قبیلے میں کائی قبیلے کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان کی مدد کی اور اب ان کے لوگ نیان کے ساتھ ملنے لگے ہیں، جبکہ توتیکن کہتا ہے کہ جرگے میں بھی کائی قبیلے کی نمائندگی ختم کر دینی چاہیے اور ان کے سپاہیوں کو بھی ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ اتنے میں کرکت سردار کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف گر جاتا ہے۔ سب لوگ اٹھ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔